الحمد لله رب العالمين. کہتے ہیں کہ میری ہی بیٹی کا ایک جگہ رشتہ ہوا، منگنی ہوئی ہے، لڑکے کی غلط حرکتوں کی وجہ سے بیٹی کہتی ہے کہ ابا یہ رشتہ مجھے پسند نہیں ہے، بہرحال استخارہ کر لو کہ اس کا رکھنا ٹھیک ہے یا توڑنا ٹھیک ہے۔ استخارے میں جو چیز آ جائے تو توڑنا ہے توڑ دو، لیکن ایک بات یاد رکھ لو، یہ مسئلہ سمجھیے، بہت سارے لوگ ہمارے ملک میں بڑی غلطی کرتے ہیں۔ مثلا منگنی ہو گئی، انہوں نے آپ کو زیب لیا، پیسہ آیا، کپڑا دے دیا، اب آگے جا کے آپ کی نہیں بنی تو آپ پہلے منگنی توڑیں، ان کی چیزیں ان کو واپس کریں، ان کو اطلاع کریں، پھر کسی دوسری جگہ نکاح کریں۔ اگر آپ نے منگنی نہ توڑی اور مخطوبہ کا نکاح دوسری جگہ کر دیا تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں وہ نکاح باطل اور فاسد ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیانتاً تو نکاح غلط ہے، قضاءً ہو جائے گا کہ نکاح ہوا تو ہے نا اس کا، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے پہلے منگنی ختم کرو۔ کبھی آپ کی ہماری نہیں بن سکی، اللہ کی مرضی ہے، اور جو چیزیں آپ نے دی وہ آپ سنبھال لیں، اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج کے بعد آپ کی ہماری منگنی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کوئی انگوٹھی پہنائی ہے کچھ واپس کریں تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ منگنی ٹوٹ گئی، پھر اس کا دوسری جگہ نکاح کریں۔ سب سے پہلے تو آپ استخارہ کرنے، کیا پتہ لڑکی تو نہیں کوئی شرارت کر رہی، استخارہ کرو خیر کیا ہے۔ کہتے ہیں ایک آدمی حافظ قرآن ہے، قرآن تلاوت کرتا ہے اور کچھ نہیں پڑھتا، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے اور کیا پڑھے؟ جب قرآن پڑھ رہا ہے اللہ کا کلام، اس سے بڑی کوئی چیز ہے اللہ کے بندے؟ سب سے اعلیٰ افضل کلام تو کلام اللہ ہے نا، جو قرآن میں مشغول ہو گیا اس کی تو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بغیر مانگے عطا فرماتے ہیں۔ من شغلہ ذکری عن مسئلتی، حدیث میں ہے کہ جس بندے کو میرے ذکر میں مشغول کر دیا وہ اپنے حاجات بھی مجھ سے نہیں مانگ سکا، میں ان کو بغیر مانگے عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود عطا فرما دے۔